السلام علیکم ناظرین، خبر سے خبر میں خوش آمدید۔ میں افتخار شرازی۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں سب سے پہلے بات کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے جن کے درمیان ایک کھچاؤ سی کیفیت محسوس ہو رہی ہے۔ گزشتہ دنوں قومی اسمبلی کے اجلاس میں پیپلز پارٹی کے ارکان اسمبلی مسلم لیگ نون کی حکومت پہ تنقید کرتے ہوئے نظر آئے، اور اس دوران دیکھا یہ گیا کہ ایک آرڈیننس کا اجرا ہوا صدارتی، اور بعد میں پتہ چلا کہ صدر آصف زرداری کے علم میں اور ان کے دستخطوں کے بغیر یہ آرڈیننس جاری ہوا، جسے حکومت وقت نے واپس تو لیا، لیکن اس معاملے کو لے کے بھی پیپلز پارٹی گویا کہ ہدف تنقید بنا رہی ہے، ایک ہدف تنقید بنی پاکستان مسلم لیگ نون۔ اور ساتھ میں پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلال بھٹو زرداری صاحب، این ایف سی ایوارڈ گویا کہ جو 27ویں آئینی ترمیم میں بھی شاید تھا لیکن نہیں ہو پایا، اب کہا جا رہا ہے کہ شاید 28ویں آئینی ترمیم آنے کو ہے، لیکن بقول ان کے کہ کچھ قوتیں سندھ کے اور دیگر صوبوں کے وسائل کو اپنے کنٹرول میں لینا چاہتی ہیں۔ وہ قوتیں کون ہیں؟ اور دوسرا مور امپورٹنٹلی، یہ جو دونوں جماعتوں کے درمیان اتنے فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اور کیا اگر اس دوران این ایف سی ایوارڈ کو دوبارہ مرتب کرنے سے متعلق کوئی کوشش ہوتی ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کہاں کھڑی ہوگی؟ اس ساری صورتحال پہ گفتگو کریں گے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما اور رکن قومی اسمبلی شرمیلا فاروقی صاحبہ۔ بہت شکریہ شرمیلا صاحبہ وقت دینے کے لیے۔ اب پہلے تو یہ بتائیے، انفیکٹ یہ پچھلے دنوں جو آرڈیننس کا اجرا ہوا صدارتی، اگرچہ حکومت وقت نے بعد میں واپس لے لیا، کیا لگتا ہے گویا کہ پیپلز پارٹی کو بالخصوص صدر کو اعتماد میں لیے بغیر اس آرڈیننس کا اجرا ہونا پھر واپس ہونا، یہ کیا پتہ دے رہی ہے؟ جی بہت شکریہ شرازی صاحب۔ دیکھیے جی، اگر آپ آئین پاکستان پڑھیں تو اس میں بڑے واضح طور پہ لکھا ہے کہ کوئی بھی آرڈیننس کا اجرا صدر مملکت کی رضامندی، منظوری یا دستخط کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ جس آرڈیننس پہ صدر صاحب کے دستخط ہی نہیں ہیں، ان کی منظوری ہی نہیں ہے، وہ تو اجرا ہی نہیں ہو سکتا نا اس کا۔ تو میں نے صحیح۔ اپنی پارلیمانی اور سیاسی زندگی میں یہ پہلی بار دیکھا، اور مجھ سے کئی سینئر لوگ جو مجھ سے بہت پہلے سے 40 سال 50 سال سے سیاست کریں، یہ انہوں نے اپنی بھی سیاسی زندگی میں پاکستان کی لیجسلیٹو ہسٹری میں ایسا واقعہ پہلی دفعہ دیکھا انفارچونیٹلی، کہ صدر مملکت کی منظوری کے بغیر ہی ایک آرڈیننس کا اجرا ہو گیا۔ اس میں پھر حکومتی وزراء نے کئی ریزنز دیے کہ جی ای آٹومیشن تھا، فلاں تھا، یہ تھا، وہ تھا، لیکن بہرحال اچھی بات ہے کہ انہوں نے ایک جو غلط کام کیا تھا اس کو انہوں نے واپس لے لیا۔ کوئی بھی قانون اگر صدر مملکت صحیح۔ صاحب اس کے اوپر اسینٹ نہیں دیتے تو وہ قانون پاس نہیں ہوتا، اور آرڈیننس تو ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ آرڈیننس کا اجرا کرتے ہی صدر مملکت ہیں۔ اور آپ کے خیال میں پیپلز پارٹی کو یہ جو گویا کہ صنعتی زون سے متعلق غالباً یہ تھا، کچھ اعتراضات بھی ہیں، کچھ ریزرویشنز بھی ہیں، اور آپ سمجھتی ہیں کہ جس انداز میں اس کا اجرا کیا گیا وہ درست نہیں تھا، اور جو ارینجمنٹس کی جا رہی ہیں وہ بھی ٹھیک نہیں ہیں؟ دیکھیں شرازی صاحب، اگر میں بالکل صاف صاف بات آپ سے کروں تو کوئی بھی قانون سازی کرنے سے پہلے حکومت کو، پیپلز پارٹی کو اعتماد میں لینا ضروری ہے، اور ان سے مشاورت اور ان کی رائے کا احترام کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ ہمارے ریٹن ایگریمنٹ میں بھی ہے، جو حکومت سے بننے سے پہلے جو ایک ہمارا تحریری معاہدہ ہوا تھا۔ اور ان اینی کیس پاکستان پیپلز پارٹی کی ایکسپلسٹ رائے اور مشاورت کے بغیر تو میں سمجھتی ہوں حکومت کو کوئی کام ویسے ہی نہیں کرنا چاہیے، بالخصوص قانون سازی کے حوالے سے، کیونکہ اگر ہم ہاؤس میں نہیں بیٹھے تو ان کا تو کورم ہی پورا نہیں ہوتا ہے، تو یہ بل کیسے پاس کرائیں گے؟ اور اچھی بات یہ ہونی چاہیے کسی بھی حکومت کی، نہ میں صرف پی ایم ایل این کی بات نہیں کر رہی، اور پیپلز پارٹی نے تو یہ روایت کام کی ہے اچھی پارلیمانی پریکٹس کی، کہ اپنے اپوزیشن کی بھی آرا جو ہے قانون سازی میں شامل کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ دیکھیں مشاورت اچھی بات ہے، مے بھی کسی ممبر یا کسی جماعت کی بہتر وزڈم کی وجہ سے بہتر قانون سازی ہو، ہم کوئی جلد بازی میں یا کوئی پولیٹیکل ریزنز کے لیے تو قانون سازی نہیں کرتے نا، ہم عوام کی بہتری کے لیے، ان کے صحیح، مسائل کے حوالے سے کرتے ہیں، تو اس میں اگر مشاورت ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ درست۔
اور ساتھ میں یہ بھی بتائیے گا کہ این ایف سی ایوارڈ گویا کہ اگرچہ 27ویں ترمیم کے وقت تو امپریشن دیا گیا تھا کہ اگر صوبے اس معاملے پہ کمفرٹیبل نہیں ہے تو اس کو نہیں چھیڑا جائے گا، لیکن بار بار بلاول بھٹو زرداری صاحب گویا کہ گزشتہ دنوں ایوان صدر میں بھی انہوں نے یہ بات کی، اس سے پہلے بھی وہ کراچی میں یہ بات کر چکے ہیں. وہ کون سی قوتیں ہیں، کہاں سے خطرہ ان کو محسوس ہو رہا ہے کہ وہ صوبوں کے وسائل اپنے ہاتھ پہ کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے جی، ایک بڑی واضح بات میں آپ سے کروں، اور وہ یہ ہے کہ این ایف سی ایوارڈ ریوزٹ ہو رہا ہے، ہونا چاہیے، کیونکہ 7ویں این ایف سی ایوارڈ کے بعد اب تک کوئی این ایف سی ایوارڈ نہیں آیا، اور حالات، معاملات اور صوبوں کی جو پاپولیشن ہے اور دیگر چیزیں، اس میں بہت زیادہ تبدیلی آئی ہے، اور اس وہ تبدیلی 7th این ایف سی ایوارڈ میں اس وقت نہیں ریفلیکٹ ہو رہی. تو ڈیبیٹ اور ڈیلیبریشن تو ہونی چاہیے. صوبوں نے پرفارم کر کے دکھایا. میں باقی صوبوں کی تو بات نہیں کر سکتی، لیکن میرا تعلق جس صوبے سے ہے، صوبہ سندھ سے، میں اس کی بات کر سکتی ہوں. ابھی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ویژن سندھ جو پیش کیا، انہوں نے کہا کہ جب ہمیں 18ویں ترمیم کے بعد سروسز پہ سیلز ٹیکس کلیکٹ کرنے کا مینڈیٹ دیا گیا تھا، تو اس وقت وفاق جو ہے وہ 18.6 ارب روپے کلیکٹ کر رہا تھا. لیکن آج صوبہ سندھ سروسز پہ ٹیکس کی مد میں 300 ارب روپے کلیکٹ کر رہی ہے. تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں گڈس پہ بھی سیلز ٹیکس کا مینڈیٹ دے دیں، ہم وہ بھی کلیکٹ کر کے وفاق کو دیں گے. یہ پیسہ بھی 300 ارب روپے ہم کلیکٹ کر کے وفاق کے کنسولیڈیٹڈ فنڈ میں ڈالتے ہیں، جہاں سے ہمیں پھر اپنے حصے کا شیئر ملتا ہے. تو اگر صوبے نہیں کلیکٹ کر پا رہے، اگر وفاق نہیں کلیکٹ کر پا رہا، جس طرح ہم نے دیکھا کہ ایف بی آر مسلسل اپنے جو ٹارگٹس ہے اس کو نہیں اچیو کر پا رہا، تو وائی ناٹ آپ صوبے سے مدد لیں اور صوبوں سے مدد لیں، شاید وہ بہتر طریقے سے آپ کی مدد کر سکیں. لیکن یہ جو مسلسل حکومتی وزراء کی طرف سے خواہش کا اظہار ہو رہا ہے کہ جی ہمیں اپنا خسارہ کم کرنے کے لیے صوبوں کے وسائل میں کٹوتی کرنی پڑے گی، یہ نہیں ہو سکتا. دس از ناٹ پاسبل. کوئی صوبہ اپنے تو وسائل میں انفیکٹ کٹوتی کو نہیں الاؤ اگر جو کرے گا. کہا جا رہا ہے، اگر شرمیلا صاحبہ جو کہا جا رہا ہے کہ ڈیٹ سروسنگ ہو یا پھر ڈیفنس کے اخراجات، اس میں بھی صوبوں کو شیئر اپنا ڈالنا ہوگا، اگر کوئی اس طرح کا فارمولا آتا ہے سامنے تو پیپلز پارٹی کی پوزیشن کیا ہوگی؟ کہاں کھڑی ہوگی پیپلز پارٹی؟ شرازی صاحب، صوبے اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. جو وفاق ہمیں پیسے دیتا ہے وہ خیرات میں نہیں دیتا، یا وہ اپنے وسائل سے جنریٹ ہو کے پیسے نہیں دیتا. صوبے جو ٹیکسز کلیکٹ کرتے ہیں یا صوبے جو چیزیں کلیکٹ کرتے ہیں، وہ سارا پیسہ ایک فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈ میں جاتا ہے وفاق کے پاس. وہاں سے جو ڈسٹریبیوشن کا ایک شیئر ہے، وہ شیئر صوبوں کو ملتا ہے. تو یہ پیسے ہم کلیکٹ کر کے دے رہے ہیں. جس طرح میں نے کہا سروسز پہ ٹیکس ہم کلیکٹ کر کے دے رہے ہیں، اگر گڈس پہ بھی ہمیں دے دیں ہم وہ بھی کلیکٹ کر کے دے دیں گے. تو ہم تو آلریڈی اپنا حصہ دار ہیں. اگر وفاق اپنا خسارہ کم کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنے اخراجات کم کرے، اپنا خسارہ کم کرے، اپنی نااہلی انیفیشنسی کو کم کرے، جس کی میں سمجھتی ہوں کہ بہت زیادہ ضرورت ہے. اور پرائم منسٹر بار بار کہہ چکے ہیں کہ رائٹ سائزنگ، ڈاؤن سائزنگ، اور وہ وزارتیں جو صوبوں کو ڈیوالو ہو چکی ہے لائک ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن، وہ کیوں چل رہی ہیں وفاق میں؟ ان کا کیا کام ہے؟ یہ تو پروونشل سبجیکٹس ہو گئے. 300 ارب روپے آپ وہاں سے بچا لیں گے. تو ایسی بہت ساری چیزیں، صرف آپ سمجھتے ہیں کہ یوٹیلیٹی سٹورز بند کر کے اور بیچارے لوور گریڈ کے جو ملازمین ہیں ان کو بے روزگار کر کے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنا خسارہ کم کر لیں گے. تو ایسا نہیں ہوتا. آپ کو واقعتاً اور بڑی خلوص نیت کے ساتھ ڈاؤن سائزنگ کرنی پڑے گی اور رائٹ سائزنگ کرنی پڑے گی. لیکن اگین پھر سوال میرا تو وہی ہے نا کہ ماضی میں بھی کچھ چیزیں آپ کی حسب منشا نہیں ہوئی، ایون کہ وہ بجٹ سازی ہو یا ایون کہ IMF کے ساتھ مذاکرات ہوں، کہیں کہا جاتا ہے کہ آپ کو آن بورڈ نہیں لیا گیا. چھوٹے موٹے گلے شکوے کرنے کے بعد پیپلز پارٹی ساتھ چل پڑتی ہے. تو اگر 28ویں ترمیم میں آپ کے حسب منشا نہیں ہوتا سب کچھ، تو اگین چھوٹے موٹے گلے، اس کے بعد سفر اسی طرح چلتا رہے گا جیسے چل رہا ہے. نہیں شرازی صاحب، یہ چھوٹے موٹے گلے نہیں ہیں، یہ بہت بڑے گلے ہیں اور بڑی شکایت ہے. بیکاز یہ تو ہمارے دور تو نہیں ہو تحریری رہے؟ معاہدے کے اندر شامل ہے. نہیں، جب انہوں نے بجٹ میں ہماری مشاورت نہیں لی تو ہم نے بجٹ بائیکاٹ کیا. پھر جب معاملات کچھ بہتری کی جانب گئے تو پھر ہم نے بجٹ پاس کرانے میں ان کی مدد کری. اسی طریقے سے آرڈیننس ایک غیر آئینی کام تھا، اس میں ہم نے سپورٹ نہیں کی اور ان کو واپس لینا پڑا. اسی طریقے سے ابھی آپ دیکھیے PSDP کے اندر پنجاب کا
ایک پروونشل موٹر وے لاہور صاحبال بہاول نگر کو 465 بلین دیا جا رہا ہے PSDP میں سے، جو کہ نیشنل فسکل پیکٹ کے خلاف ہے، اور اس کے اوپر ہم نے ابھی شور کیا ہے، کالنگ اٹینشن ہم لے کر آئے ہیں، ہم نے اس کے اوپر باقاعدہ احتجاج کیا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو نیشنلی اسٹریٹجک پروجیکٹس ہیں لائک کاراکرم ہائی وے یا M6 جو ہے کراچی سکھر موٹر وے، جو ایک نیشنلی امپورٹنٹ پروجیکٹس ہیں، وہ سفر کریں گے. تو یہ چیزیں ہیں جہاں پیپلز پارٹی انفارچونیٹلی اپوزیشن کا بھی کردار ادا کر رہی ہے، بیکاز اپوزیشن از نان ایگزسٹنٹ. یہ کام اپوزیشن کا ہے، لیکن پیپلز پارٹی تو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے یہ کام بھی کر رہی ہے. تو بہتر نہیں تھا کہ جو پہلا فارمولہ تھا شرمیلا صاحبہ کہ 2.5 سال کے لیے مسلم لیگ نون اور 2.5 سال کے لیے پھر پیپلز پارٹی حکومت سنبھالے، تو آج اگر آپ ڈرائیونگ سیٹ پہ ہوتے تو ویژن جو آپ کا ہے، جو کنسرنز ہیں، ان کو ایڈریس کرنے میں آسانی ہوتی؟ دیکھیں یہ 2.5 سال والا فارمولا میری نالج میں نہیں ہے، میں نہیں سمجھتی ایسا کوئی فارمولا ہے کہ وزیر اعظم 2.5 سال بعد چینج ہوں گے، لیکن باقی چیزیں ضرور ہیں. اور ابھی تو وہ جو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ ٹیئر پہ جو معاہدہ ہوا تھا اور جو شرائط تھی، ابھی اسی کے اوپر ہم سٹرگل کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے PMLN جو ہے ان کو بار بار ہم گھما پھرا کے پھر یاد دلاتے ہیں کہ یہ آپ نے معاہدہ کیا تھا اور اس کے اوپر آپ آپ نے اپنا دستخط کیا تھا اور جو اپنا ورڈ دیا تھا اس کو پورا کریں. تو وہ تو بہت دوسری چیزیں تو بہت دور کی بات ہے. بہت شکریہ شرمیلا کا فاروقی صاحب ہم سے گفتگو تھی. ناظرین چھوٹا سا بریک کے بعد مسلم لیگ نون کا موقف لیں گے کہ یہ جو دوریاں ہیں یہ کیسے ختم ہوں گی، اور جو پیپلز پارٹی کے گلے شکوے ہیں وہ کس حد تک جائز ہیں. ایک چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آتے ہیں، گفتگو کو آگے بڑھائیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر اور مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما کھیل داس کوہستانی صاحب. بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے. بریک سے پہلے ہم شرمیلا صاحبہ سے گفتگو کر رہے تھے. ایک تو ان کا گلہ یہ تھا کہ جو وعدے کیے گئے تھے، جو تحریری معاہدے تھے جب حکومت بن رہی تھی، وہ وعدے پورے نہیں ہو رہے. پھر ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ جی جو صدارتی آرڈیننس ہے پچھلے دنوں جو جاری ہوا پھر اس کو واپس لینا پڑا، تو گویا کہ اس سے بھی کہا یہ جا رہا ہے کہ دونوں پارٹیز کے درمیان جو اعتماد ہے اس کو بڑا دھچکا پہنچا ہے. تو کھیل داس صاحب میں جاننا چاہوں گا کہ سر اپوزیشن لیڈر کے تو نوٹیفیکیشن میں 5 ماہ کی تاخیر، بٹ ادھر صدر سے پوچھے بغیر آرڈیننس کا اجرا، یہ چل کیا رہا ہے سر؟ بہت شکریہ. دیکھیں جو آپ نے کہا کہ پیپلز پارٹی اور آپ دونوں جماعتوں کے درمیان کوئی اختلاف ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. ڈے ٹو ڈے جو پارلیمنٹ کا بزنس ہوتا ہے، یا پارلیمنٹ کے اندر پیپلز پارٹی کے اراکین قومی اسمبلی یا بطور جماعت اپنا عوامی ایشوز پہ، پارلیمنٹ کے ایشوز پہ اپنا موقف رکھتی ہے، یہ ان کا حق ہے. جو معاملہ آپ بتا رہے ہیں آرڈیننس کے حوالے سے، وہ ایک انسانی غلطی تھی، اس غلطی کو درست کر دیا گیا ہے اور وہ معاملہ اب خوش اسلوبی سے حل ہو چکا ہے، اور دونوں پارٹیوں کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے. حکومت کو مکمل سپورٹ ہے، اور پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بھی پیپلز پارٹی کا بلاول بھٹو چیئرمین پیپلز پارٹی اس کی صدارت میں ہوا تھا. تو یہ معاملہ اب خوش اسلوبی سے حل ہو چکا ہے. جو آپ نے بات کی اپوزیشن لیڈر کی کہ 5 ماہ کے تاخیر، اس تاخیر کی وجوہات بھی اسپیکر ہاؤس سردار ایاز صاحب نے وہ بتا دی تھی اسمبلی کے فلور پہ، کیونکہ وہ اپوزیشن لیڈر صاحب کا جو تھے ایوب عمر صاحب، وہ گئے ہوئے تھے عدالت میں، اور سب جوڈیس معاملہ تھا، اس وجہ سے تاخیر ہوا. اور جیسے ہی ایک وہ معاملہ ختم ہوا عدالت سے، تو اسپیکر نے آئینی لیکن اپنا سر رول ادا اس کیا. دوران تو الیکشن کمیشن نے ان کو ڈی نوٹیفائی کر دیا، ان کی جگہ پہ ضمنی الیکشن تک ہو گئے. تو اگر وہ فیصلہ ان کی فیور میں آ بھی جاتا تو وہ تو اب رکن پارلیمان ہی نہیں رہتے، تو کیسے واپس آ سکتے تھے سیٹ کے اوپر سر؟ دیکھیں یہ اسپیکر صاحب کا استحقاق ہے ثواب دیدی کہ وہ انہوں نے بتایا جو وجوہات، وہ 12 اسے اسمبلی کے فلور پہ انہوں نے ساری باتیں تفصیل کے ساتھ بتائی ہے. اور اسپیکر کا کام ہے اپوزیشن لیڈر کی اپائنٹمنٹ، اور میں سمجھتا ہوں اب اپوزیشن لیڈر کی اپائنٹمنٹ بھی ہو چکی ہے. اب یہ معاملہ بھی ایک خوش اسلوبی سے حل ہو چکا ہے. اور سینٹ کے اندر بھی کوئی ایسا مسئلہ درپیش تھا، کیونکہ سینٹ کے قاعدے سے اختلاف کا بھی سر ابھی تک جی سر، لیکن سینٹ میں بھی یہی مسئلہ درپیش تھا. وہاں پہ شبلی فراز صاحب کوئی عدالت میں گئے ہوئے ہیں، یا وہاں پہ تاخیر کی کوئی وجوہات نہیں بتائی گئی ابھی تک؟ ترجمان ہے وہی زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں.
اور میں سمجھتا ہوں وہ بھی آئینی معاملہ ہے، تو وہ بھی اب اسی سیشن میں حل ہونا چاہیے، حل ہو جائے گا. میرا نہیں خیال کہ اس میں بھی کوئی رکاوٹ ہے یا کوئی جو بھی معاملات ہیں وہ سینٹ اپنے حساب سے پوری کریں گے، ضرور آئینی ذمہ واری ہے ان کی. اچھا، نون لیگ کے کچھ زعماء یہ بھی فرما رہے ہیں سر کہ نواز شریف صاحب کی مداخلت سے چکزئی صاحب کا نوٹیفیکیشن ہوا ہے، اگر وہ انٹروین نہ کرتے تو شاید یہ معاملہ اور زیادہ آگے طوالت اختیار کرتا. تو آپ کی اطلاعات کیا ہیں کہ نواز شریف انہوں نے انٹروین کیا ہے یا نہیں، کیونکہ عدالتی معاملات تھے اس وجہ سے تاخیر ہوئی؟ دیکھیں، حکومت کی جو بھی بڑے فیصلے ہوتے ہیں، سیاسی فیصلے ہوتے ہیں، اس میں ہمارے پارٹی کے سربراہ قائد نواز شریف صاحب کی مشاورت اور ان کی رہنمائی ضرور حاصل ہوتی ہے. اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب وقتاً جو بھی بڑے فیصلے کرتے ہیں تو اپنے پارٹی کے سربراہ قائد نواز شریف صاحب کا جو 3 دفعہ وزیر اعظم رہا ہے، تجربہ بھی ہے، ان کی رہنمائی اور ان کی مشاورت سے فیصلے کرتے ہیں، اور ان کی ہدایات پہ بھی کرتے ہیں کافی فیصلے. اس معاملے میں بھی میں ضرور آپ کو بتاؤں کہ ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے سیاسی امور کے مشیر جو ہے ہمارے فیڈرل منسٹر رانا ثناء اللہ صاحب کی محمود خان اچکزئی صاحب سے بھی ملاقات ہوتی رہی ہے، اور اس حوالے سے ضرور انہوں نے بھی ایک کردار ادا کیا ہے، اور اس میں ہمارے پارٹی کے سربراہ نواز شریف صاحب کا انپٹ ضرور رہا ہے. نواز شریف صاحب بھی آئین کی پاسداری کے لیے جدوجہد کرتے آ رہے ہیں. آئین کی پاسداری کے لیے حکومت بھی جو ہے وہ آئین کے مطابق چلانے کے لیے پارلیمنٹ کو، یہ ہماری آئینی ذمہ واری ہے. تو میں سمجھتا ہوں اسپیکر نے ایک آئینی ذمہ واری پوری کی ہے، اور اس میں ضرور ہمارے پارٹی کے سربراہ کا جو رہنمائی ہے، انپٹ ہے، مشاورت ہے، وہ ضرور شامل ہے. ناظرین، پروگرام میں ایک چھوٹا سا بریک، واپس آتے ہیں، گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. کھیلدار صاحب، انفیکٹ آپ اپوزیشن سے تو یہ توقع کی جا رہی ہے کہ وہ اچھے بچوں کی طرح بڑا کنسٹرکٹیو، بڑا پازیٹیو رول پلے کریں تاکہ پارلیمان بہتر انداز میں چلے، لیکن کچھ توقعات اپوزیشن کی حکومت وقت سے بھی ہیں کہ اگر مذاکرات کا ماحول بنانا ہے، ایوان کے ماحول کو بہتر رکھنا ہے، تو کچھ سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے. تو کیا مستقبل میں توقع کی جائے کہ جہاں آپ ان سے امیدیں لگا کے بیٹھے وہ پوری ہوں، تو اپوزیشن کی امیدیں آپ سے بھی پوری ہونے جا رہی ہیں کہ نہیں سر؟ دیکھیں، حکومت نے بڑا دل کیا ہے، اور حکومت نے پہلے بھی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اسمبلی کے فلور میں، کابینہ کے اجلاس میں بارہا ان کو کہا ہے کہ بات چیت کے لیے ہمارے دروازے کھلے ہوئے ہیں، ہم کسی بلیک میلنگ میں نہیں آئیں گے. اب اپوزیشن لیڈر کی بھی آئینی طور پہ جو اپائنٹمنٹ تھی وہ بھی ہو چکی ہے، نوٹیفیکیشن ہو چکا ہے. اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی صاحب سے ہمارے پارٹی کے سربراہ نواز شریف صاحب کے دیرینہ تعلقات ہیں، وہ مشکلات میں ان کے ساتھی بھی ہے. مگر آج کل جس جماعت کی سپورٹ سے وہ اپوزیشن لیڈر بنے ہیں، جس سے بانی پی ٹی آئی سے جو ان کے تعلقات ہیں، اگر ان کے راستے پہ چلیں گے، وہ وزیر اعظم سے ملنا، ہاتھ ملانا یا بات چیت کرنا، یا یہ شرط رکھنا کہ مجھے پہلے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرائیں، تو میں سمجھتا ہوں پھر معاملات آگے نہیں بڑھ سکیں گے. اپوزیشن لیڈر کو چاہیے کہ وزیر اعظم سے ملاقات کریں، اور جو آئینی رول ان کا اپوزیشن لیڈر کا ہے وہ مل کر قائد ایوان اور اپوزیشن لیڈر اس پروسیجر کو آگے بڑھائیں، اور جو آئینی ذمہ واری ہے اس میں جو اپوزیشن لیڈر کا رول ہے وہ ادا کریں. اگرچہ وہ بانی پی ٹی آئی کے دستے راز بنتے رہے، ان کے آواز بنے، تو پھر میں سمجھتا ہوں بڑا مشکل ہوگا کہ جو بات چیت ہے یا جو ماحول ہے، کوئی ماضی میں جس طرح ان کا رویہ ہے حکومت کے ساتھ وہی رویہ رہے گا. اب میں نے کل بھی اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی صاحب کی کراچی میں گفتگو سنی، اور مجھے وہ غیر سنجیدہ اور غیر ذمہ وارانہ لگی کہ وہ ایک اپوزیشن لیڈر ہے، ایک پرانا سیاستدان ہے، وزیر اعظم کے لیے جو گفتگو وہ کرتے ہیں. ایک دفعہ انہوں نے اسمبلی کے بھی اس فلور پہ کی تھی، مجھے تو بڑا افسوس ہوا تھا، اور کل بھی میں نے سنا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ پھر بات چیت کے دروازے ہمارے کھلے ہوں گے اگر اس قسم کا رویہ رہا تو. لیکن آپ ایک تو کہہ رہے ہیں نا کہ کنڈیشن کوئی نہیں ہونی چاہیے، بالخصوص خان سے ملاقات کرائیں گے تو پھر معاملات آگے بڑھیں گے، بٹ کل وزیر قانون تو ایوان میں کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے کہ ہم اس معاملے میں بے اختیار ہیں. گویا کہ اڈیالہ جیل ایک تو پنجاب کے ٹیریٹری میں ہے، دوسرا یہ کہ سپرنٹینڈنٹ جیل نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، ہم نے تو کرنا کچھ نہیں ہے. تو سر، سپرنٹینڈنٹ جیل کی جانب سے تو کبھی بھی یہ نہیں کہا گیا کہ ان سے ملاقات کے بعد جو سیاسی گفتگو کی جاتی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے.
یہ بیانیہ تو حکومت وقت کا ہے، پھر ساتھ میں عدالتی احکامات اپنی جگہ پہ موجود ہیں، ان کی حکم عدولی بھی ہو رہی ہے، گویا کہ اس کے اوپر بھی آپ آواز نہیں اٹھاتے. ویسے تو آپ گویا کہ انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کے بڑے داعی ہیں، لیکن اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈرز ہیں کہ ان سے ان کے اہل خانہ کو ملنے دیا جائے، ان سے ملاقاتیں بھی نہیں ہو پاتی. تو سر واقعی یہ سپرنٹینڈنٹ جیل ڈیسائیڈ کر رہا ہے یا کوئی اور ڈیسائیڈ کر رہا ہے؟ دیکھیں، جیل سپرنٹینڈنٹ کو ضرور جو ہے وہی اپنی ذمہ داری ہے ان کی پوری کرنی ہے، مگر جیل مینیول بھی ایک ہے، وہ بھی ایک، اس میں بھی تمام چیزیں طے ہے. اور میں آپ کو بتاؤں جو اس کی بہن جو عظمیٰ بی بی کی آخری ملاقات ہوئی تھی وہ حکومت کے انٹروین سے ہوئی تھی، حکومت سے انہوں نے انشور کیا تھا، کیونکہ جیل مینیول کے مطابق جو گفتگو ایک مجرم سزا یافتہ جو ان کا باہر موقف آتا ہے، جو اداروں کے خلاف، ملک کے خلاف جو بات چیت ہے ان کی، وہ کسی بھی طرح جیل مینیول بھی اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. جو ایکس پہ اس کی پوسٹ لگتی ہے، یہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں. تو اس وجہ اس انڈرسٹینڈنگ کو تحت ہونے والی ملاقات کے بعد انہوں نے اس کو حکومت کو اب کوئی آپشن نہیں دیا کہ حکومت کوئی انٹروین کرے اور ان کی ملاقات کروائے، کوئی سہولت کاری کرے. تو حکومتوں کے پاس ضرور اختیار ہوتا ہے، مگر وہ ہر چیز قانون اور آئین کے مطابق ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جیل مینیول کسی بھی صورت میں اس طرح کی گفتگو کی اجازت نہیں دیتا. اگر اس کے مطابق نہیں چلتے ان کی فیملی یا ان کے سپورٹ، ان کے جو ساتھی ہیں، تو پھر ظاہر ہے جس طرح ابھی ملاقات بند ہے تو وہ جہاں پہ بھی جانا چاہتا ہے جیل سپرنٹینڈنٹ کے پاس جائیں، عدالت میں جائیں، ضرور ان کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی ملاقات کے لیے عدالتیں تو خیر ان کو کہتی ہیں ملاقات کرانے دیں، لیکن چلو لاسٹلی سر یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین کہہ رہے ہیں NFC ایوارڈ کے اندر اس طرح کی ترمیم نہیں ہوگی کہ جس میں صوبوں کے حقوق پہ ڈالا جائے، ان کے وسائل اپنے ہاتھ میں لیے جائیں. تو کیا کہیں کہ اس معاملے پہ بھی کوئی مفاہمت ہوگی، کوئی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوگی، یا وفاق جس انداز میں چل رہا ہے اس معاملے پہ اسی طرح چلتا رہے گا؟ دیکھیں، یہ جو ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں یا حکومت کی ایک سوچ ہے، یہ کسی ایک صوبے کے لیے نہیں ہے. وہ NFC کے حوالے سے چاروں صوبوں سے اگر کوئی جو فیڈرل حکومت چاہ رہی ہے وہ تمام صوبے اس میں شامل ہوں گے. اور میں سمجھتا ہوں وہ اتفاق رائے جب ہوگا، حکومت جب قائل کر سکے گی صوبوں کو، یا خصوصاً پیپلز پارٹی کی قیادت کو، جو ہماری پہلے بھی 27ویں ترمیم کے دوران بھی جو کچھ ہم نے کرنا چاہا وہ اس وجہ سے ہم ان کے اختلاف کی وجہ سے نہیں کر سکے. ہم کوئی بھی یک طرفہ فیصلہ اور زبردستی فیصلہ نہیں کر سکتے، نہ ہمارے پاس اتنی اکثریت ہے. ضرور ہمیں پیپلز پارٹی اور تمام جماعتوں کو اعتماد میں لے کر، باقی جماعتیں اعتماد کے ساتھ ہمارے ساتھ اتفاق کرتی ہے، پیپلز پارٹی کا اس میں ضرور نقطہ نظر ہے. ہم قائل کرنے کی کوشش کریں گے. جس دن کوئی قائل کر سکے ایک دوسرے کو تو پھر انشاءاللہ جو ملک کی مفاد میں ہوگا، جو وفاق کے مفاد میں ہوگا، جو صوبوں کے مفاد میں ہوگا، وہی فیصلہ کریں گے، اور یہ سب کچھ خوش اسلوبی سے ہی کریں گے. بہت شکریہ کھیل داس کوہستانی صاحب، ہم سے گفتگو کر رہے تھے. ناظرین، چھوٹا سا بریک، اور بریک کے بعد پاکستان تحریک انصاف گویا کہ اپوزیشن لیڈر تو لے آئی ہے محمود خان اچکزئی کو، لیکن ان سے توقعات کیا ہیں اور یہ کام وہ خود کیوں نہیں کر سکی، ایک چھوٹے سے بریک کے بعد جاننے کی کوشش کرتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما شوکت بسرا صاحب. سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. سر، آپ کا اپوزیشن لیڈر کا نوٹیفیکیشن تو ہو گیا، لیکن لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ اچکزئی صاحب کو لا کے تحریک انصاف کیا حاصل کرنا چاہ رہی ہے، اور مور امپورٹنٹلی اتنی بڑی اپوزیشن جماعت گویا کہ خود یہ رول پلے نہیں کر سکے، اب یہ رول غیروں کے ہاتھ میں دے دیا گیا ہے. تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جماعت اس قدر نالائق ہے کہ بڑی تعداد میں ایوان میں ہونے کے باوجود بھی اپنے گول خود اچیو نہیں کر سکتی. رائس صاحب، سب سے پہلے تو آپ نے کہا کہ ان کا نوٹیفیکیشن ہو گیا ہے، کیونکہ پاکستان میں اس وقت جمہوریت تو ہے نہیں ہے، بلکہ جمہوریت کا جنازہ نکل چکا ہے. اور عمران خان صاحب کو گرانے کے لیے پارلیمنٹ، عدلیہ اور آپ کی جو میڈیا ہے، ان سب کا گلا گھونٹ دیا گیا ہے. اندازہ کیجئے کہ کب سے یہ ہم نے اپلیکیشن دی ہوئی ہے، اور متفقہ اپلیکیشن ہے ساری اپوزیشن کی جانب سے کہ ان کو لیڈر آف دی اپوزیشن بنایا جائے، لیکن انہوں نے نہیں بنایا 4-5 مہینے، اب بنایا ہے. چلیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اندازہ آپ یہ کریں کہ یہ جو اسپیکر نیشنل اسمبلی ہوں، وہ کہہ رہے عمر ایوب صاحب عدالت میں چلے گئے تھے، اس کا انتظار کر رہے تھے کہ فیصلہ کیا آتا ہے. نہیں، بالکل سر، بالکل ایسی بات نہیں ہے. وہ عدالت کا کیس الگ تھا، کوئی اس میں اسٹے
پروسیڈنگ نہیں تھی. ہم نے تو اپلیکیشن دی ہوئی ہے, اور جب ہم نے نامزد کر دیا تو کس چیز کا کیا کورٹ نے روکا ہوا تھا؟ اور ہم بار بار ان کو کہہ رہے تھے کہ آپ ان کو اپوزیشن لیڈر نامزد کریں. اصل میں شرائع صاحب بات سمجھنے والی ہے. آپ اندازہ کریں کہ کون نامزد کر رہا ہے. 17 سیٹوں کے ساتھ جیتنے والا شہباز شریف وزیر اعظم اور ان کا اسپیکر. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہاں پہ آج وزیر اعظم عمران خان ہوتے اور اسپیکر بھی ہمارا ہوتا, اور ہم اپوزیشن لیڈر یہ جو 17 سیٹیں لی ہیں انہوں نے, ہم شہباز شریف کو نامزد کرتے یا کوئی یہ کہتے. چلیں, اس وقت تو پاکستان میں بچے کو پتہ ہے کہ کیا صورتحال 8 فروری کو ہوئی تھی. اور دوسرا سوال جو آپ کا ہے وہ یہ ہے کہ محمود اچکزئی صاحب کو نامزد کیوں کیا. دیکھیں, آپ کو پتہ ہے ہم نے تحریک تفویض آئین پاکستان کے نام سے ایک الائنس بنایا ہے, اور اس کا مین نقطہ ہے آئین کی بحالی. پاکستان کے اندر جو اس وقت ظلم جبر اور فسطائیت ہو رہی ہے, جو آئین کا بیڑا غرق کر دیا گیا ہے, جو آئین کو ملیا میٹ کر دیا گیا ہے, اس کی بحالی. تو اس کے لیے ہمارے آپ کو پتہ ہے صدر ہیں محمود اچکزئی صاحب, اور ان کو ہم نے نامزد کیا. اور اسی طرح ہم نے سینٹ میں بھی راجہ علامہ ناصر عباس صاحب کو نامزد کیا, صرف اس لیے کہ یہ دونوں ہمارے اس وقت امپورٹنٹ لوگ ہیں جو تحریک تفویض آئین پاکستان کو لیڈ کر رہے ہیں. اور ہماری جماعت مکمل طور پر عمران خان صاحب کو یہ ایک آپ اس بات میں لیجئے کہ اس انداز میں لیا گیا کہ ہم نے چونکہ الائنس بنایا ہوا ہے, اتحاد بنایا ہے, تو ہم ان کو عزت دیں. اور دونوں سیاستدان جو ہیں, خاص طور پہ اچکزئی صاحب, ان کا ایک بہت وسیع تجربہ ہے, اور انہوں نے ہر آمریت کے خلاف انہوں نے بڑے جوش و جذبے کے ساتھ کام کیے ہیں. تو میرے خیال میں اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم نے کوئی عدم اعتماد کیا اپنے ایم این ایز پہ یا سینیٹرز پہ. صرف اور صرف اس کا مقصد ایک ہی تھا کہ ہمارے یہ الائنس کے سربراہان ہیں, انہوں نے ان کو اپوزیشن لیڈر نامزد کیا ہے. چلو, ان کو آپ نے عزت تو دی ہے, لیکن اس کو ان کو آپ آگے بھی چل کے عزت دینے جا رہے ہیں, کیونکہ ان کا تو خیال یہ ہے کہ گفتگو کے ذریعے معاملات کو حل کرنا چاہیے. بٹ ثناء اللہ صاحب کا کل کا آپ نے شاید انٹرویو سنا ہو, وہ کہہ رہے ہیں جی یہ لوگ تو ڈائلاگ چاہتے ہیں, پی ٹی آئی کے اندر لوگ بھی ڈائلاگ چاہتے ہیں, بٹ عمران خان وہ کہتے ہیں نہیں, مزاحمت, گویا کہ طاقت کے ذریعے اپنے مقاصد حاصل کرنے ہیں. تو کیا اگر انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ڈائلاگ ٹیبل پہ بیٹھنا ہے؟ شرائع صاحب رانا ثناء اللہ نے تو اسٹیٹمنٹ بھی دیا ہے کہ شکریہ ادا کریں کہ یہ میاں نواز شریف کے کہنے پر نامزد کیا گیا ہے اچکزئی صاحب کو لیڈر آف دی اپوزیشن. تو میرا خیال میں ان کو یہ بات کرتے ہوئے ذرا سے بھی شرم اور محسوس نہیں ہوئی کہ نواز شریف جو خود اپنا الیکشن ہارا ہوا ہے, فارم 47 کا نمونہ ہے, اور ڈاکٹر یاسمین راشد سے ہار کے ایم این اے بنا ہے, شہباز شریف جو خود ہارا ہوا ہے اور 17 سیٹوں پر اس کو مسلط کر دیا گیا ہے, مریم بی بی جو خود ہاری ہوئی ہے اور 37 سیٹوں پر وزیر اعلیٰ لگا دی گئی ہے. تو یہ کون سا احسان ہے بھئی؟ آپ لوگ تو سارے کے سارے ہارے ہوئے ہیں. آپ کو کسی کو وزیر اعظم بنا دیا, کسی کو صدر بنا دیا, کسی کو وزیر اعلیٰ بنا دیا, نواز شریف کو ایم این اے بنا دیا. تو اس میں نواز شریف کیا کمال کر دیا کہ یہ نواز شریف کے کہنے پہ ہو گیا ہے. دوسری بات دیکھیں, ہم نے نہ کبھی عمران خان صاحب ڈائلاگ سے پیچھے ہٹے ہیں, نہ ہی ابھی اچکزئی صاحب کو بھی انہوں نے مینڈیٹ دیا ہے اور راجہ علامہ ناصر عباس صاحب کو کہ آپ ڈائلاگ کیجئے. صورتحال یہ ہے کہ شرائع صاحب آپ جیسے جو دانشور ہیں, جو ذمہ دار صحافی ہیں, جو بہت سارے اور لوگ تھے, آپ لوگوں نے کہا کہ آپ سیاستدانوں سے مذاکرات کیجئے. ہمارا موقف اس وقت بھی تھا کہ ان کے پلے کوئی چیز نہیں ہے, ہم ان سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں جن لوگوں نے ان کو مسلط کیا ہے الیکشن چوری کرنے کے باوجود, اور ان سے بھی مذاکرات اس لیے کرنا چاہتے ہیں, ان کو کہیں کہ پاکستان میں ایک آئین ہے, آپ آئین کے مطابق اپنے اپنے رول پہ واپس جائیے اور یہاں پر فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے دیں تاکہ پاکستان میں آئین کی حکمرانی ہو. اس لیے ابھی بھی ہم ان سے مذاکرات, بالکل آپ کی بات ضرور کریں گے, لیکن مذاکرات کا نقطہ نظر تو آپ کو یاد ہوگا ایک اے پی سی ہم نے کی تھی اسلام آباد کے اندر, وہ بڑا واضح ہے. اگر ہم نے ان کے ساتھ بیٹھنا ہے تو بیٹھنا ان شرائط پر ہے کہ یہاں پر الیکشن 3-4 اس کی کنڈیشنز ہیں کہ فوری طور پر الیکشن کمشنر تبدیل کیا جائے, ودن 3 or 4 months نئے الیکشنز کا اعلان کیا جائے اور پاکستان میں فیئر اینڈ فری الیکشن ہو. اگر اس کے اوپر یہ ہم سے ڈائلاگ کرنا چاہیں گے تو اچکزئی صاحب نے تو, اور یہ میری بات نہیں ہے, یہ اچکزئی صاحب کی بات ہے جو انہوں نے اے پی سی کے اندر اپنا ایجنڈا دیا تھا. تو ہم تو مذاکرات سے کبھی بھی بھاگے نہیں ہیں. اس لیے اگر یہ کوئی کہے کہ اس جعلی نظام کو ہم قبول کر لیں گے اور اس کے خلاف ریزسٹنس نہیں کریں گے, تو یہ تو عمران خان صاحب کو پہلے دن سے آفر ہو رہی تھی کہ اس نظام کو چلنے دیں, اس سسٹم کو مان لیں, آپ کو بھیج دیتے ہیں ہم لوگ, باہر جانا ہے باہر چلے جائیں, آپ نے بنی گالا جانا ہے, آپ نے کے پی جانا ہے. تو عمران خان صاحب نے 2.5 سال یہ جو ظلم برداشت کیا ہے, یا ان کی بیگم یا ہمارے کارکنان یا ہماری لیڈرشپ جیلوں میں ہے, 60,000 سے اوپر لوگوں کے پرچے ہوئے ہیں, ہمارے یہاں پر 34,000 لوگ جیلوں میں گئے ہیں. آج بھی آپ دیکھیں فسطائیت کتنی ہے.
تو لاسٹلی سر یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا ڈیمانڈ لسٹ میں عمران خان یا سیاسی قیدیوں کی رہائی تو نہیں ہے نا؟ یہ تو نہیں ہے نا؟ الیکشن ہے، مذاکرات کا، دیکھیں مذاکرات کا ماحول یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو جیل میں ڈالا ہوا ہے، ہمارے پاس آرڈرز موجود ہے ہائی کورٹ کے، ہمیں اس کے باوجود وکلا جنہوں نے کیسز لڑنا ہے شرائع صاحب ان کو نہیں ملنے دیا جا رہا، فیملی کو نہیں ملنے دیا جا رہا، دوستوں کو میٹنگ نہیں کرنے دی جا رہی، اور وہ مہینے سے ہمیں نہیں پتا کس حالت کے اندر وہاں پہ موجود ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیں ان حالات میں ان سے کیا مذاکرات ہوں گے؟ مذاکرات عمران خان صاحب پہلے بھی کہہ چکے ہیں، خان صاحب نے کہا ہے کہ ہمیں کسی طور پر کوئی رہائی کی ہماری ان سے نہ کوئی اپیل ہے، ہم عدالتوں کے ذریعے، بے شک عدالتیں ختم ہو چکی، عدالتوں کو فتح کر لیا گیا، اس کے باوجود عمران خان صاحب کا موقف ہے، ہماری پارٹی کا موقف ہے کہ ہمیں کوئی ڈیل نہیں چاہیے، کوئی ڈھیل نہیں چاہیے، ہم عدالتوں کے ذریعے باہر آئیں گے۔ ہاں اگر مذاکرات کرنے کا شوق ہے تو کنڈیشنز ہم نے آپ کو بتا دی ہیں، یہی کنڈیشنز اچکزئی صاحب کی ہوں گی تو آئیے، لیکن ان کی حالت تو یہ ہے کہ یہ آپ لاسٹ ٹائم ملاقات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا، ہم نے کہا ہماری آپ سے بات چیت ہو گئی، خان صاحب سے ملوا دیں، تو انہوں نے کہا پوچھ کر بتائیں گے، اور بلکہ رانا ثناء اللہ کا یہ بیان آ گیا، یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، جو ہماری ملاقات نہیں کروا سکتے، جو عمران خان صاحب سے ہائی کورٹ کا آرڈر ہونے کے باوجود لوگ کو نہیں ملوا سکتے، کہتے ہیں پوچھ کر بتائیں گے، تو میرے بھائی ان سے کیا مذاکرات ہوں گے؟ بہت شکریہ شوکت بسرا صاحب ہم سے گفتگو کر رہے تھے۔ ناظرین آج کے پروگرام یہیں پر اختتام کرتے ہیں، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔